کسی شخص کا اپنے آپ کو قصداً اور غیر قدرتی طریقے سے ختم کر لینا خودکشی کہلاتا ہے۔ اصل میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا ذہنی جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ذہن میں جو اب چیزیں ہوتی ہیں وہ توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر حل نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، اس شخص کی ہیلپ نہ کی جائے تو وہ خودکشی تک چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اور ایسے لوگ کیوں ان چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان سارے عوامل سے گزرتے ہوئے آخرکار اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ زندگی کی طرف لوٹ کیسے سکتے ہیں، مایوسی سے روشنی کی طرف کیسے آ سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو معزز مہمان ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر محمد امجد چودھری صاحب ایڈیشنل سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اپنے دین اسلام کی نظر سے اگر دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں مایوسی اور خودکشی کے بارے میں جو اسلام کا موقف ہے بڑا بولڈ ہے، بڑا واضح ہے، اس کو بیان کیجئے ابتدا میں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے جی، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس کو ظلم قرار دیا ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے امید کو اپنے اوپر امید کا دروازہ کھولنے کے لیے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کو اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مایوسی اصل میں دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم انسان بسا اوقات امید پوری نہ ہونے کے سبب سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی امید لگی اور وہ پوری نہ ہوئی، انسان کے اندر تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری بات پوری نہیں ہو سکی ہے، غالباً میں ناکام ہوا ہوں، اور پھر اس کو خود ہی سے ریکور کر جاتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے، ایک فطری جذبہ ہے، انسان نے اس کو ریکور کر لیا۔ اصل میں مایوسی وہ حرام درجے کی ہے یا وہ ظلم ہے جو انسان اس کیفیت میں مستقل طور پر آ جائے۔ ہمارے پروفیشنل موجود ہیں، عموماً ہمارے ماہرین نفسیات یہ تعریف بتاتے ہیں کہ مایوسی دراصل ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے اور اپنے مستقبل سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا حال جو ہے وہ اللہ کی جو خودآداد صلاحیتیں ہیں ان پر اس کو شک گزرتا ہے، اور آئندہ کے لیے وہ اپنا مستقبل تاریک دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر دیکھیں کہ اس مایوسی کے کچھ نتائج نکلتے ہیں کچھ بیماریوں کی صورت میں۔ یہ جو بیماری کی کیفیت ہے نا، ذہنی بیماری کی کیفیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ نتائج نکالتی ہے۔ ایک تو شدید قسم کا غم اس کے اثر میں انسان آ جاتا ہے، اور پھر دوسرا انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایک اضطراب کی کیفیت آتی ہے۔ اور ان تینوں کو اگر آپ اسلامی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو غم میں وہ شخص کیسے جا سکتا ہے جو رب العالمین اور الرحمن اور الرحیم پر ایمان رکھتا ہو، جو جڑا ہوا ہے، وہاں سے کنیکٹڈ ہے، بالکل وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وابستہ ہے، تو وہ کیسے اس طرف جا سکتا ہے؟ تو اس نسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مایوسی جس درجے میں جا کر حرام ہوتی ہے وہ ایک مستقل ذہنی بیماری ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر، اپنی انسان کو ملی ہوئی صلاحیتوں پر انسان جو ہے وہ فلفلنس فیل نہیں کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں، اٹس مور دین 25 ایئرس کے آپ سرو کر رہے ہیں۔ بہت سارے کیسز ابھی ہم بریک کے دوران ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ سوسائٹی کی اپنے کچھ نارمز ہیں، کچھ ہماری اپنی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم لیک کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں ہو رہے، ہم کسی کا ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہو رہے، ہم سب کو اپنی اپنی یہاں پہ ہے کہ میری دوڑ ہے، میں نے اس میں جیتنا ہے۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ سوسائڈ نہیں کرتے،
although کہ وہ بڑی سویر پین سے گزر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ جاپان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی بس زندگی ختم کر لیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. وہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی. اینی وے, آپ چونکہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں, ایسی لوگوں کو سرو کرتے ہیں, بتائیے گا ایک عام انسان جو کہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے, اس کو سب سے بڑا سائیکولوجیکل ایشو کیا ہوتا ہے, نفسیاتی عوامل کون سے ہوتے ہیں جو یہاں تک آ جاتا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کون سی ریزنز ہیں. جیسے بھی بتایا عالم صاحب نے کہ فکر اور غم دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. فکر جب بندہ کرتا ہے نا تو فکر ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں. جب بندہ مستقبل بارے میں سوچتا ہے کہ کیا ہوگا, حالات کیسے ہوں گے, زندگی بدلے گی نہیں ہوگی, حالات ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اس کو جو سو ٹیکنیکلی کہتے ہیں انزائٹی ہوتی ہے, یہ فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, جاب ہوگی نہیں ہوگی, ملک کی حالات کہاں جا رہے ہیں, دنیا میں حالات کیسے جا رہے ہیں. اور دوسرا غم ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہے, جس کی وجہ سے جب بندہ غمگین ہوتا ہے کاش میں فلان ٹائم پہ یہ نہ کرتا, وہ نہ کرتا, اس طرح نہ کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے لکھ دی وہ تو ویسے ہی ہونی تھی, ہم اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے تھے, نہ آنے والے وقت کو نہ گزرے وقت کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بارے میں مت سوچے, یہ میرا کام ہے. جو ہو گیا اس سے صرف ہم سیکھ سکتے ہیں. جب مریض ماضی میں رہنا شروع کرتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. جب وہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس سے مایوسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو مایوسی کی وجہ سے وہ پھر اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں اب میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آہستہ آہستہ مایوسی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی حل ہے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا. بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس لیے بچ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. پھر انزائٹی میں اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کہیں ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے, یا فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, لوگوں کو ملنے کا خوف ہے, پینک ڈس آرڈر ہے اور کہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی ان کو لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ خودکشی ہے, خود کو ختم کر خود کو ختم کر لے. اور تیسری چیز سبسٹنس یوز ہے, نشے کا, منشیات کا استعمال. منشیات کا استعمال بھی جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے جو اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں, بیمار بن جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں 25% کے قریب 4 میں سے 1 فرد جو ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے. اگر 8 ارب کی آبادی ہے تو 2 ارب کے لوگ کے قریب لوگ جو ہے ذہنی امراض کا شکار ہے, جس میں سب سے زیادہ مرض جو ہے وہ ڈپریشن کا ہے. ٹھیک ہے, 1 ملین لوگ, 1 ملین جو ہر سال, یہ تو ایک سٹیٹسٹکس, ایک رپورٹ ہے, رپورٹ اس سے کہیں زیادہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کم از کم 1 ملین لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں. سر یہ ہیوج نمبر ہے, یہ ویری ہائی پرسنٹ. اچھا, آپ جیسا بھی بتا رہے تھے مجھے کہ ینگ بچے وہ بہت زیادہ ایڈکٹ, بیکاز آپ کا سبجیکٹ ہے اس لیے میں پوچھنا چاہوں گا, ینگ بچے بہت زیادہ اس طرف آ رہے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, پھر اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا کہاں پہ لیگ کہاں کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری برین کی ڈیولپمنٹ, یہ جو ینگ ایج ہوتی ہے نا, ٹین ایج, اس کے اندر ہمارے دماغ کی جو عقل ہے نا وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں فیصلہ سازی میں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے, وہ 25 سال تک ڈیولپ ہوتا ہے, 20 سے 25 سال کے درمیان. جی, اس سے پہلے کی جو ایج ہے اس میں ہمارا جذباتی ایریا بہت سٹرونگ ہوتا ہے. اب دیکھیں تمام جو ینگ لوگ ہیں وہ جذبات سے کام لیتے ہیں, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں والدین کا بچوں کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بچے جذبات میں آتے ہیں تو ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. والدین ان پہ غصہ کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, اور کیونکہ ان کی توقعات بہت ہوتی ہیں. وہ باہر جا کے دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی ڈرگز اور اس قسم کی چیزیں ملتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ان کو سمجھتے لگتا ہے کہ ہمارے جو باہر لوگ دوست ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, گھر والے ہمارے خیر خواہ نہیں. تو گھر والوں کا, اسپیشلی والدین کا, کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اس دنیا کرۂ ارض کے اوپر والدین بننا ہے. والدین کی تربیت ہے, بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں, تو یہ یہاں پہ لیک کرتا ہے. اگر والدین بچوں کے ایموشنز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں, ان کو سننا شروع کر دیں اور ان کو کونسل کرنا شروع کر دیں, تو یہ بہت سے مسائل کو, بہت سے ذہنی بیماریوں کو اور بہت سے ایسے واقعات کو ہم روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسی کو دوبارہ ری جوائن کرنا ہے کہ اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس کی اپنی ٹریننگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. میں شیخ پوری صاحب کو شامل کروں گا. سر, آپ کے نزدیک ایمان اور توکل یہ جو ہے انسان کو زندگی کے بحرانوں سے نکالنے میں, سنبھالنے, یہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دونوں؟ جب توکل کی ہم سر بات کرتے ہیں, اس مایوسی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے پرسپیکٹو میں, تو مایوسی اصل میں کرتی یہ ہے کہ وہ انسان کوشش پوری نہیں کرتا, یا چند ناکام کوششوں کے بعد وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں مسلسل ناکام ہوں, اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے. توکل یہ ہے
کہ آپ مکمل کوشش کریں اور اس کے نتیجے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے پاس بھی جب کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں تو ایک چیز بڑی دیکھی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ نتائج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ اتنے نمبر لے کر رہنے ہیں, نہ آئے. جب وہ نتائج دیکھیں, انسان پوری محنت کرے اور اس کے بعد اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اس کے نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. یہ ہے توکل. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے. اور جب انسان نتائج کو ہینڈل خود کرنا شروع کر دینا کہ میں نے یہاں تک پہنچ کر رہنا ہے, تو اب دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی انتہا درجے کی محنت جو بیسٹ اس کی کاوش تھی اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری نفسیاتی آپ خودکشیاں ابھی بات ہو رہی ہے تو نتائج جب آتے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, بہت سارے لوگ اس بنیاد پر اس طرف چلے جاتے ہیں, انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. ایون سکولز میں ایگزیکٹلی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توکل بنیادی طور پر ایک بہترین سلوشن ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑنا ایک بہترین سلوشن ہے. میں یہاں پہ ایک دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اللہ رب العزت کے جو اسماء اور صفات ہیں, جو شخص مایوسی میں گھرا ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا وہ بنیادی تعارف پڑھے جو اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں. یعنی اللہ نے اپنا مختصر تعارف جو ہمیں دیا ہے وہ اسماء اور صفات میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں قرآن و سنت میں آتے ہیں, تو ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ میرا اور رب کا کنیکشن کس بیس پہ ہے, کیا ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص جو اپنی شناخت گم کیے بیٹھا ہے, مایوس ہے, قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفہ مبارکہ ہے الواجد, پانے والا, تو آپ اکیلے ہیں ہی نہیں, اس نے وہ آپ کو پائے ہوئے ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہوگی لیکن وہ جو اس نے پایا ہے آپ کو, وہ آپ کے لیے چیز اچھی نہیں تھی, اس لیے اس نے فیصلہ اپنی مرضی سے کر دیا ہے. اللہ کی رضا پر راضی ہونے اور اللہ پر توکل کرنے, اللہ کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے رزق کے, اس کے رزاق ہونے کی جو صفات ہیں, اور پھر اللہ رب العزت کا مدبر الامر ہونا, یہ بہت اہمیت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کا نگران اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے اللہ کے, جو مجھ سے بہت زیادہ, کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے, اس کے تدبر کا نتیجہ, اس نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں, میں اس کی رضا پر راضی رہ جاؤں. اور جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے, یقین کیجئے جن ممالک میں آپ نے بھی ذکر کیا خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں, ان ممالک میں اللہ کا تصور نہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے ربط بہت کمزور یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ایک الایمان بین الخوف والرجاء, یہ جو ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت بہت اچھے سے کر سکیں گے کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے امید اور خوف کے درمیان رکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, انسان کو نفسیاتی طور پر بیلنسڈ کیا گیا ہے. تو آپ اگر صحیح مسلمان ہیں اور پکے سچے صحیح والے اصل والے, جو اصل والا ہوتا ہے وہ مومن ہیں, تو پھر یہ تصور بہت دور کے تصور ہیں, نمازی ہیں, پریکٹیکل مسلم ہیں, اور اللہ سے ایک زندہ تعلق آپ نے جوڑا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان انگزائٹیز میں اور آپ ان نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, جیسے ابھی شیخ پوری صاحب نے بات کی, تو ہم جب سوسائٹی کا ذکر کریں, پیرنٹس سوسائٹی کے بڑے کی فیچرز ہیں جو کسی بھی نیشن کو, کسی بھی آنے والی نئی پود کو لے کے چلتے ہیں, ان کی اپنی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات کیجیے, دوسرا جو ذہنی سٹریس ہے, جو دباؤ ہے, اس کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پہلا بنیادی قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگر پیرنٹس کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے بچے میں یہ ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے, سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے, یا پیرنٹس میں سے خود کسی کو اگر یہ پرابلم ہے تو ان کو آنا, کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. سب سے پہلے تو ہے کہ والدین کو بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو کہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ دوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو والدین آپس میں ٹائم نہیں گزارتے, اپنے پرابلم کو ڈسکس نہیں کرتے, ان کی اپنی کمیونیکیشن بہت پور ہوتی ہے. اور عورت جو ہے گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ وہ تھک ہار کے شام کو سو جاتی ہے, بندہ باہر سے کام کر کے آیا تو وہ آپس میں کی کوئی کنیکشن نہیں ہے.
جس کی وجہ سے بچوں کا کبھی ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک کوئی بچے ماں کے قریب ہے, کچھ باپ کے قریب ہیں, اور اس میں پھر بہت سے راز رہ جاتے ہیں, بچوں کی چیزوں کو پوری طرح ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اگر والدین اور بچے آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور اس کے اوپر بات چیت کریں اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں, جو ان کو علم ہے وہ اس علم سے فائدہ اٹھائیں, جو ان کے پاس کمی ہے وہ اس کا سب سے پہلی جو سپورٹ اور ہیلپ ہے وہ میں کہتا ہوں قرآن سے لینی ضروری ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیں, انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک جسم اور ایک روح, باقی تو اور بھی ہیں لیکن یہ بیسک چیزیں. جسم مٹی سے بنا مٹی میں چلے جائے گا, روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وہ ادھر چلی جانی. ہم جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں, اس کی خوراک, اس کے کپڑے, اس کی صفائی, کھانے, ہر وقت کھانے پینے سونے کی فکر رہتی ہے. ہم روح کا کتنا خیال رکھتے ہیں, ہم روح کو کتنا خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اس کی کوشش نہیں کرتی. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہماری جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں. خوف اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ آپ دوزخ سے, برائیوں سے بچے, شیطانی چیزوں سے بچے, اور امید ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, خود بخود نہیں ملے گی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور روح کو خوش کرنے کے لیے, روحانی طور پر ٹھیک ہونے کے لیے, اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں ہر کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ 1 گھنٹہ روزانہ اور قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت 1 گھنٹہ, اور 1 گھنٹہ اپنے جسم کو ٹھیک نہ تو 1 گھنٹہ واک کریں. یہ آپ کا جسم ٹھیک رہے گا, بیماری سے بچے رہیں گے, اور فزیکل جو واک ہے نا, واک سے آپ کی جو سٹریس ہے وہ بہت ختم ہوتا ہے. ٹاکسک چیزیں وہ آپ کو بالکل ریلیز ہوتی ہے, اگریشن بہت ختم ہوتی ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, جو کہ بڑی زبردست بات کی مولانا صاحب نے, کہ ہمیں اس کے مطابق توکل, لوگوں کو پتہ ہی نہیں توکل ہے کیا. ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پہ مجھے لیٹ می الاؤ ٹو سے سم تھنگ یہاں پہ, بلکہ شیخ پوری صاحب ہم نے یہ دیکھی ہے بہت ساری ایسی ویڈیوز, میری تو آنکھوں کے سامنے ایکسپیرینس ہے, میں نے ایسے نان مسلمس کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے تو وہ رونے لگ گئے ہیں, حالانکہ دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اذان سنی ہے تو رونے لگ گئے. میں آئی وٹنس ہوں, میرے سامنے یہ ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو واٹ یو آر, آپ نے پڑھا کیا ہے, لیکن جو بھی پڑھا ہے وہ میرے اندر اترتا, مجھے محسوس ہوا. تو یہ قرآن کا خاص ہے. سو پلیز کیری آن, آپ فرمائے گا. وہ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کی اخلاقیات کا لیول ہم سے بہت اونچا ہے, اور ان کے اندر ایک چیز مسنگ ہے کہ وہ میں سکون کیوں نہیں ہے. جیسے وہ قرآن کو سنتے ہیں یا دین کی ان کو وہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری مسنگ تھی. تو یہ ٹریننگ جو ہے والدین کی اپنی ایموشنل مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ, جسے ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, وہ بندہ آج کی دنیا میں سب سے کامیاب ہے جو کہ اپنے ایموشنز کو سمجھتا ہے, ان کو ہینڈل کرنا جانتا ہے, اور دوسرے کے ایموشنز کو سمجھ کے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے. دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہی بندہ دنیا میں کامیاب ہے جو اپنے بچوں کی, اپنے کلائنٹ کی, اپنے ارد گرد لوگوں کی ایموشن کو سمجھتا ہے. جیسے غصہ دنیا کا سب سے بڑا ایموشن ہے, سب سے زیادہ تباہی غصے کی وجہ سے فوری آتا ہے, اور پھر اس کا دورانیہ تباہ کر دیتا ہے. ہاں جی, تباہ کر دیتا ہے. 20 منٹس جو ہے وہ بہت اہم ہے غصے کے. جی, ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے امیگڈلا, ہمارے دماغ کے دونوں حصے میں ہوتا ہے. وہ 20 منٹس جب غصہ آتا ہے تو وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ دماغ کے سارے حصوں کو کٹ آف کر دیتا ہے. اگر وہ 20 منٹ جو بندہ غصہ آ رہا ہے اس کو موقع دیں, وہ بولے جو بھی بولنا, اس کو پانی شانی پیش کر, 20 منٹ کے بعد وہ بندہ خود ہی معافی مانگے, سب کچھ کرے گا. ہم جب بولنا شروع کر دیتے, لڑائی شروع کر دیتے, تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, طول پکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مینجمنٹ ہے, چھوٹا سا کی ہے رول. اگر لوگ والدین یا ہم لوگ سمجھ جائیں تو بڑے آرام سے ہم غصے کو مینج کر لیں گے, اور بہت سی تباہی سے ہم بچ جائیں گے. اور سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے, سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے. جیسے ہمارے کوئی فزیشینز ہیں, ہمارے سرجنز ہیں, ہمارے دوسرے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں. اگر دوسرے عارضوں کے لیے آپ جا سکتے ہیں, تو ذہن بھی آپ کا ایک حصہ ہے جسم کا, جس کے عارضے کے لیے, جس کو آپ سیٹسفائی کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, پاگل نہیں سمجھ لینا چاہیے ان کو, یا خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ذہنی توازن بگڑ گیا. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ بھی. سو ایسا نہیں ہے. ایسے اس کو سٹگما کہتے ہیں. سٹگما, oh yes. پوری دنیا کے اندر اس وقت سٹل ویسٹ کے اندر بھی یہ ایک علاج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سٹگما ہے, جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے. حالانکہ انسان اپنے بے شمار مسائل ہیں جن کا سلوشن نکالنے کے لیے ہم جیسے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے کسی اپنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, کسی باقی فزیشین کے پاس جاتے ہیں, اسکن کے مسئلے کے لیے جاتے ہیں, سرجری کے لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے جا کے صرف اپنے جا کے اپنا بتانا کہ یہ مسئلہ, بعض دفعہ صرف ایک فون کال کے اوپر ہم نے دیکھا لوگ ٹھیک ہو گئے, ان کی زندگیاں بدل گئی. سننے والا کوئی نہیں. ہاں, سننے والا کوئی نہیں. اور ان کے پرابلم کا سلوشن جسٹ ایک چھوٹا سا کلک ہوتا, آپ بتائیں اس کو ایسے کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا.
ٹھیک ہو جائے گا. وہ بٹن ہے, آپ نے دبانا ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے وہ گا. آپ کو نہیں پتا کون سا بٹن, وہ ماہر نفسیات, ماہر نفسیات کو آپ کو پتا ہے, میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا شوکت پوری صاحب, جیسے ہم ینگسٹرز کی بھی بات کر رہے ہیں, ہمارا آج کا جو نوجوان ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے, مور دین 60% ہمارا نوجوان ہے, یوتھ ہے ہمارا, جو ہمارا نوجوان ہے, بڑھتی مایوسی جو ہے ان کے درمیان, دینی اور اخلاقی اسباب اس کے کیا ہیں کہ ہم کہاں پہ اپنے نوجوان کو اس جگہ پہ نہیں لا رہے, یا ہمارا نوجوان خود دور ہے اس چیز سے؟ نظامی صاحب دیکھیے, ہمارے ہاں صحیح دینی تربیت کا انتظام نہیں ہے, اور دین جب میں کہتا ہوں تو وہ مکمل دین ہے. اس میں ایمان بھی شامل ہے, اس میں عمل بھی شامل ہے, اس میں عبادات بھی شامل ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ یا عصری ادارے جو ہیں, ان کا رجحان بڑی تیزی سے بڑا ہی مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم غالباً کسی یورپینز کی کاپی میں ہم اپنی اصل سے بہت دور چلے گئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنی شناخت گم کر دیتے ہیں نا, تو پھر یہ مسائل پیش آتے ہی آتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کی یقین کیجئے کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا حل پہلے سے ہی اسلام میں موجود تھا. اور انسان تو شروع سے ہی فطری طور پر ایک ہی پیٹرن پہ ہے نا. جی. تو پہلے بھی لوگ نوجوان ہوتے تھے, پہلے بھی بچے ہوتے تھے, پہلے بھی بڑے ہوتے تھے, بوڑھے ہوتے تھے, ذمہ داریاں پڑتی تھیں, یعنی کبھی مایوس بھی ہو جاتے تھے. لیکن اس کو کیسے ٹیکل کیا گیا, آپ دیکھیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صف اول میں ہمیں جب نوجوان نظر آتے ہیں اور نوعمر لوگ نظر آتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے انداز سے اس کو اخذ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بے شمار نوجوان ہیں جو دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو اصل ہے, یعنی کیوں ایسا ہے کہ یورپینز بہت تیزی کے ساتھ اپنے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اسلام سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا دین, اور خاص طور پر جو وہاں کے مسائل میں زیادہ جکڑی ہوئی عورت ہے وہاں کی, وہ تیزی سے مسلمان ہو رہی ہے. تو یہ سمجھنے کی پہلے تو یہ ایک احساس کمتری ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ ہم اپنا اگر دیسی پن اور اگر اپنا جو دین ہے اس کی طرف آتے ہیں, یا اپنے اس بر صغیر کی اگر بات ہو رہی تھی کہ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں چاروں بڑے شاندار موسم آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ویسے سیلاب زدگان کے لیے آسانی فرمائے. آمین. یقیناً یہ ہمارے اعمال کی شامتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آمین. اب دیکھیے کہ یعنی ماہرین بتاتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ایک ہی جیسا موسم گزارتے ہیں, زیادہ سردی ہوتی ہے, وہ لوگ زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, ڈپریسڈ بہت رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ سیم موسم رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس علاقے میں, اپنی جہاں اللہ نے پیدا کیا ہے اس علاقے میں ہی ایسی خوبصورتی عنایت فرما رکھی ہے, ہم سارے موسم انجوائے کرتے ہیں. پھر دین اسلام جیسی ایک خوبصورت ایک شاندار زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جو ہمیں عنایت فرمایا گیا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹنا چاہیے, اور دوسری چیز بہت اہمیت والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا جو نوجوان ہے اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے. یعنی ماں کے ساتھ بات چیت کرنے سے ہی کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. باپ کی طرف جو باپ کے سائے میں پلنے کے ساتھ ہی بہت سارے مسائل کا حل بن جاتا ہے. بیٹی اگر رشتہ کہیں خواہاں بھی ہے تو جب وہ بڑوں کو بڑا بناتی ہے تو بہت سارے مسائل کا حل بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو سسٹم ایک ہے اسلام کی طرف سے دیا گیا, اس کے بعد کی جو روایات کی چیزیں ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم بات کریں دین اسلام کی. تو اس پر اگر مضبوطی سے کاربند ہوا جائے تو بلا شبہ آج بھی اسی طرح اثر انگیز ہوگا, آج بھی اسی طرح یہ مؤثر ہوگا جس طرح یہ 1400 سال پہلے تھا, اور اس زمانے کے لوگوں کو اس نے بہترین انسان ثابت کیا تھا, جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ, جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک شخص کسی نے اٹیمپٹ کر لی, سوسائڈ اٹیمپٹ, اور وہ فارچونیٹلی وہ اس میں سے بچ گیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے آس پاس کہ کسی نے کچھ کھا لیا, کسی نے اپنے آپ کو کوئی تکلیف دے لی, لیکن وہ بچ گئے. لیکن اب ان میں ٹینڈنسی آ گئی ہے اس چیز کی کہ وہ دوبارہ یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ان کی کیا تھیراپی ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں پہ کیا نظر رکھنی چاہیے؟ ان کو کس طرح سے سپورٹ کرنی چاہیے؟
بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو سب سے جو خطرناک چیز ہے سوئسائڈ کے اندر وہ پاسٹ اٹیمپٹ ہے. جس نے ایک اٹیمپٹ کر لی اس کے اندر 50% چانسز ہے کوئی دوبارہ پھر کرے گا. اگر اس نے 2 کر لی 75% چانس ہے. اگر اس نے 3 کر لی ہے تو پھر 100% چانس ہے کہ دوبارہ وہ ضرور اٹیمپٹ کرے گا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک. اور ابھی جیسے میں نے بات کی جو ولنریبل لوگ ہیں اس میں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے اور سبسٹنس یوز ہے. 3 یہ ہے. اس کے علاوہ جو لوگ تنہا رہتے ہیں تنہا رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ زندگی میں کوئی ان کو ناکامیاں زیادہ آ جائیں, کوئی ریلیشن شپ کے اندر بریک آ جاتی ہے, اور جو جن کے والدین ان کے آپس میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں کو زیادہ سننے کی ضرورت ہے. اور والدین کا یا جو ان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ ان کو زیادہ سنا جائے. ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم زیادہ ناصح بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ نصیحت کے اوپر فوکس کرتے ہیں. نصیحت صرف اس کو دینی چاہیے جو نصیحت مانگے, جو لینا چاہے, جو کہ جی مجھے بتائیں میں کیا کروں, پھر آپ بتائیں. ہم بغیر بتائے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار, وہ بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جب کوئی بندے کے اندر ٹینڈنسی آ گئی ہے یا اس کے اندر ہم پوچھ لیتے ہیں, جیسے ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ایک ڈائریکٹ کوشچن ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ جیسے مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں خیالات آتے ہیں. آپ کو بھی خیال آیا؟ ایک یہ ہے. انڈائریکٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ کا مستقبل میں کیا پلان ہے. اچھا. ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایک آئی تو وہ کہہ رہی ڈاکٹر صاحب 1 مہینے سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتی. اچھا. 1 مہینے سے زیادہ میرا خیال ہی نہیں جاتا. کچھ کہتے ہیں میں 2 دن کے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. دیٹ مینس کہ وہ خطرے میں ہے. اچھا, یہ الارمنگ سچویشن ہے. اگر آپ کسی سے پوچھتے وہ کہتا جی مجھے میرا مستقبل کوئی پلان نہیں ہے. اگر وہ نہیں کوئی آپ کو دے رہا دیٹ مینس وہ ڈینجرس ہے. وہ بندہ اوائڈ کر رہا ہے, لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہا ہے. اب یا وہ اپنے پاس میڈیکیشن اکٹھی کر کے رکھتا ہے, یا وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کا تعلق کم ہو, لوگوں کی آمد و رفت کم ہو, یا کوئی بازار میں اکیلا پھرے گا, کوئی رسی خرید کے لا رہا ہے, یا کوئی ایسی کوئی گولیاں خرید کے لا رہا ہے. خاص طور پر جو زیادہ لوگ کرتے ہیں گندم میں رکھنے والی گولیاں, چاولوں میں رکھنے والی گولیاں, یہ خطرناک ہیں. ان سے بچنا بہت مشکل. جو لوگ کھا لیتے ہیں ان سے پھر بچا نہیں جاتا. بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف خاص دھیان. ایسے بچوں کے اوپر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے, بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کر کے ماہر نفسیات سے مدد کی ضرورت ہے. اچھا سر, 2 چیزیں ہیں. ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس ہوں, سوسائٹی ہو, ہم آپس میں کلیگز ہوں, ہم جاننے والے ہوں, ہمیں سننا چاہیے, ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. آج کا گیجٹ ہمیں سب سے دور کیے بیٹھا ہے. ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں تو 6 لوگ بات نہیں کر رہے, وہ اپنے گیجٹ میں بیزی ہیں. سب سے پہلے اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سا کٹ آف کریں, ان چیزوں سے باہر آئیں, کسی کی ہیلپ کریں. دوسرا سر, ینگسٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایڈکٹ, چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے, یہ نشہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, جو کہ پھر بچوں کو ایونچولی لے کے جاتا ہے, یا ینگ بندہ کوئی بھی ہو, ایج کا کوئی بھی گروپ ہو, وہ پھر سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں سبسٹنس یوز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, نشے کی وجہ سے علاج کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں تقریباً 10,000 لوگ ایٹ اے ٹائم ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں, صرف 10,000. اور باقی آپ دیکھ لیں کتنے کو ضرورت ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیچرز کی, علماء کرام کی اور والدین کی تربیت, یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے. ان کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بچوں کو سنا جائے. بچے کیوں جاتے ہیں ڈرگز کی طرف یا غلط ریلیشن شپ کی طرف؟ اس کی سب سے بڑی وجہ فرار ہوتی ہے. جب آپ کی نیڈز ان میٹ رہیں گی, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملے گا, باہر جا کے کھانا کھائیں گے. اگر آپ کی بات گھر میں نہیں سنی جا رہی, آپ کو ہر وقت جب آتے ہیں تو ناراض ہوا جاتا ہے, ڈانٹا جاتا ہے, اور آپ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جس کو شیم کہتے ہیں کہ تم ہو ہی خراب, تم نہ ہی پیدا ہوتے, تمہاری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے, تم نہ ہی پیدا ہونے میں کتنی منتوں سے تمہیں مانگا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. تو یہ جو اس کی ذات کو برا کہا جاتا ہے نا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, چاہے وہ برا بھی کام کر کے آئے, غلط بھی کرے, اسے یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کا یہ رویہ مجھے پسند نہیں, لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے بچے ہو, کنیکٹڈ رہے, اسے محسوس ہو کہ مجھ سے پیار کیا جا رہا ہے. ان کو یہ پرابلم میرے رویے سے ہے, میرے نہ پڑھنے سے ہے, یا میری آوارہ گردی کرنے سے ہے, مجھ سے محبت ہے, میری بات مانی جاتی. وہ بچوں کو ایک پیار محبت کا احساس ہوگا تو وہ پھر اپنے رویے پہ کام کرے. جب ہم کہتے ہیں کہ تم برے ہو تو وہ اپنے ہمارے اوپر خیال کرے گا کہ یہ میرے والدین ہی ایسے ہیں. ٹھیک.
ٹھیک ٹھیک ہے یہ ڈفرینس ہے، میں رویے اور ذات کو الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ ہو گیا بچے سے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم اس اہل ہی نہیں، اس کو کوئی بات نہیں ہے، اس کو بیک اپ کریں، انکریج کریں اس کو کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں. اچھا، ہم جب بات کریں ناکامیوں کی، آزمائشوں کی، تو دین کی نظر میں آزمائش اور ناکامی کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے تاکہ آپ کو ہیلپ ہو جائے کہ یہ نارمل ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ میرے ساتھ کچھ علیحدہ نہیں ہو رہا. آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی بھی تکلیف دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا وہ اللہ کا عذاب ہوگا، انتقام ہوگا، یا پھر وہ آزمائش ہوگی جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے. جی. اچھا، آزمائش کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں سے گزرا ہے، اور تکلیف میں سے جب گزر رہا ہے 100 قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اس کیفیت میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا حکم دیا. آپ دیکھیے کہ تمام تر انبیاء کرام وہ آزمائشوں کی چکیوں سے پسے گئے، اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائشیں آئی ہیں، جو تکالیف، جو پریشانی، کون سی تکلیف ہوگی جو انہیں نہ پہنچائی گئی ہو. جی. اور مکے میں آپ دیکھیے کہ اپنا جو آبائی علاقہ تھا جہاں پر پلے بڑھے ہیں، وہاں پر آپ کو لوگوں کے پاس آ کر لوگوں کی ضمانت پر رہنا پڑتا رہا ہے. پھر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، قتل کی کئی اٹیمپٹ کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، گالیاں بکی جاتی ہیں، اور کوڑا پھینکا جاتا ہے، اور کانٹے بچھائے جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اور اوجڑی پھینکی جاتی ہے، بیٹیوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کی سمیہ چیر دی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خباب بن ارت کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کے بلال حبشی کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. یعنی جو بھی وابستہ ہوا وہ صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کے ہر وابستہ کو بھی تکلیف دی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبل استقامت بنے رہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے رہے. اگر کوئی آ کے شکوہ شکایت کرتا بھی تھا تو اس کو بھی وہ نا امیدی سے امید دکھاتے ہیں. اور بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ مدینے میں غزوہ خندق کے لیے جب وہ ایک نکالا جا رہا تھا خندق کو، تو اس وقت میں بعض صحابہ کرام نے مل کر ایک چٹان سی آ گئی نیچے، تو گڑھا جب کھودا جا رہا تھا تو اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدال پکڑی، اس پہ ماری، اس میں سے ایک چنگاری نکلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ فرمایا کہ روم اور فارس جو ہیں وہ انشاءاللہ فتح ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا. اب آپ غور کریے گا، یعنی ایک مایوسی کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتح کی خبر دے رہے ہیں. یعنی ہر ایسی جگہ جہاں پر تکلیف، آزمائش، پریشانی ہو سکتی ہے اس میں خیر کی طرف رجوع کرنا. اب آپ دیکھیں مقابلے کے امتحان میں بچے جب آتے ہیں یا اس کی تیاری کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کانفیڈنس کو میئر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس بات کی. آپ غور کیجئے گا کہ کانفیڈنس توڑنے والی شے وہ مایوسی ہے. تو اس مایوسی کو ختم کیا جاتا ہے بڑے طریقے سے ان کے اندر سے. اور بند گلی میں سے بھی آپ کسی مقابلے کے امتحان کے بچے سے بات کریں، بند گلی سے بھی وہ آپ کو راستے نکال کر دکھائے گا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریق پیش کیا ہے. تو آپ نے آزمائش کی بات کی تو عرض یہ ہے، نمبر ایک تو یہ کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزما کر کسی کو بڑا بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور آزمائش اور عذاب میں آپ جانتے ہیں فرق بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی تکلیف میں اللہ کے تکلیف کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، رجوع ہو گیا، تو پھر آپ آزمائش میں ثابت قدم رہے. اور اگر آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب تھا جو آپ کے اوپر، وہ آزمائش عذاب بن چکی ہے. تو بہرحال یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور بخار جو تھا فرمایا کہ مجھے کئی انسانوں جتنا بخار چڑھتا ہے. یعنی جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ آزمائش بھی اتنی کڑی فرمایا کرتا ہے. تو جب آپ پہ تکلیفیں در تکلیفیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ سے بہت خیر چاہتا ہے.
اللہ ताला आपको बहुत ज़्यादा आपसे काम लेना चाहता है। इतनी खूबसूरत मिसालें दे दी। मैं सम अप करना चाह रहा हूँ, सॉरी आपकी बात को मैंने ले लिया यहाँ पे क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को भी देना चाह रहा हूँ, 1-2 मिनट बस मेरे पास है। तो ये खूबसूरत मिसालें दी शेखपुरी साहब ने कि ऐसी मिसालें जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने मौजूद हैं कि तकलीफ़ों, परेशानियों, ज़ियतों में भी राहतों के रास्ते अल्लाह ताला ने दिए, तो आपको कड़े वक्त से गुजरना ही पड़ता है, फिर जाके कहीं वो सोने के बारे में भी तो ये कि कुंदन इसी तरह से बनता है जितना पिघलता है। डॉक्टर साहब लास्ट वर्ड्स में आपसे लेना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं फेक लाइफ है और ऐसा सब धोखा है वहाँ पे कि लोग फिर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई वर्ड ऐसा हमें दे दीजिए यहाँ पे कि जो पॉजिटिव हो, लाइट बन जाए ऐसे लोगों के लिए जो मायूसी की तरफ चले जाते हैं। सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की, उसमें एक नया सिंड्रोम डेवलप है जिस फ्लिप सिंड्रोम कहते हैं। पहले ज़माने में हम जब हम थे, हम किताबें पढ़ते थे, ठीक है, और उसके बाद फिर पूरा एक कोर्स सब्जेक्ट पूरा कवर करना, उसकी पूरी वर्कशॉप्स होती थी, सब कुछ था। हम फिल्में लगती थी, 3-3 घंटे आराम से बैठ के मूवीज़ देखते थे, ड्रामे लगते थे, बड़े लंबे ड्रामे बैठ के देखते थे। आजकल की जो कौम है उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। वो कहते हैं कि हमें रील चाहिए, रील जो कि फ्यू सेकंड्स की है, कहते फौरी बताए, हमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। उसकी वजह से वो अभी एक देख रहे हैं, एक कोई रिलीजन की बात आ गई, साथ ही कोई अखलाकियात की बात आ गई, कोई किताबी बात आ गई, कोई नंगी औरत आ गई, कोई और वो इतनी तेज़ी से चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो उनको फ्लिप सिंड्रोम लोगों को होना शुरू करता है, हमें जल्दी और चीज़ें चाहिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो सब्र व तहम्मुल है। ठीक है। और अब आप लोग पढ़ने की बजाय कहते हैं कि हम सोशल मीडिया में करके पैसे कमा लेंगे। लोगों का वैल्यू चेंज हो गई है। हमारी वैल्यूज़, ये किसी से पूछे ना क्या हालात है, क्या ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, 2 घर हैं, बेटा वहाँ डॉक्टर बन गया, वो इधर हो गया, उधर हो गया, वो अपने आप को जो मेजर चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया, वो हमें क्राइटेरिया को बदलने की ज़रूरत है। कभी किसी ने कहा जी मेरा बेटा आलम है, या मेरे बेटे के अखलाकियात का लेवल ये है, या मेरा बेटा इस तरह, कभी ये कोई नहीं कहता। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक, तो हमें अपने जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो नफसानी चीज़ों को करने के लिए, जो जिस्मानी राहतें हैं उनको करने के लिए ठीक है, लेकिन साथ साथ अपनी जो रूहानी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और डेली बेसिस की सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर कुरान मजीद को तर्जुमा तफसीर के साथ 1 घंटा डेली पढ़ लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाए और हमें समझ लग जाएगी अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। ऑन टॉप ऑफ दिस सारी गुफ्तगू का क्रक्स ये हमारे पास निकला है कि आप दीन से जुड़ जाएं। जैसे शेखपुरी साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, आप दीन से जुड़ेंगे तो दुनिया आपकी सहल होना शुरू हो जाएगी। दीन से दूरी के सारे असबाब यही हमें नज़र आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल कर लेते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। दिल तो चाहता था कि बहुत लंबी गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त कहता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। एनीवे विल सिट अगेन और आपसे मज़ीद हम सीख सकेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद रहे प्रोफेसर उस्मान खालिद शेखपुरी साहब। प्रोफेसर आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब आप आते हैं, लेकिन हमेशा ये गुस्ताखी होती है कि वक्त कहीं ना कहीं हमें रोक देता है। विल सिट अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दीजिए आपके न्यू वेंचर के लिए भी इंशाल्लाह। ले जी, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से हमने रुखसत ले ली है, लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी को सहल करने के लिए कभी सुन भी लिया करें किसी की, ना कि हमेशा हम यही करते रहें कि मेरी सुनी जाए। किसी के सुनने से किसी का कोई हल निकल आए तो आपकी ज़िंदगी में भी बरकतें आएंगी। और ऑन टॉप ऑफ दिस दीन के साथ जुड़ना हमारी अहम ज़रूरत है। ले जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस आएंगे तो फिर ख्वाब जो आपने देख रखे हैं उन पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।